پھر اس کے بعد ایک صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہوں. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنے کی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ مجھے کرسمس کے ریلیٹڈ کمپنی کو پوسٹر بنانا پڑتا ہے. دیکھیے بہت سارے ایسے ہنر ہوتے ہیں کہ جن میں آدمی حلال اور حرام کی تمیز کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عام قاعدہ اور قانون یہ بتایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز نہ کرو، بالکل بھی نہ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو. تو پھر ایسی صورت میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاریگر بہت زیادہ، جیسے کہ گھر وغیرہ بنانے کرنے والے مستری جن کو ہم کہتے ہیں، تو ایسے ہمارے اپنے پاس تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم ہی یہ کام زیادہ تر کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اسی وطن عزیز کے شمالی علاقے میں یہ سب کا بہت سارے ایسے لوگ بھی جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کی جو ہے یہ کاریگری ہوتی ہے. اور خاص کر جیسے راجستھان وغیرہ کا علاقہ جہاں بہت زیادہ پتھروں کے کام ہوتے ہیں، تراشے جاتے ہیں بہت ساری چیزیں، تو ایسے سب جگہوں میں لوگ صرف پیسے کی خاطر کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. مسلمان اپنے ہاتھوں سے مورتیاں تک تراشتے ہیں اور اسی طرح سے مندر وغیرہ بھی بنانے کے کام کر لیا کرتے ہیں. حالانکہ ایک مسلمان کو یہ جو کیا ہے سوچ سمجھ کر اس طرح کے کام کرنے ہیں کہ بھائی یہ تو وہ کام ہے کہ جس میں میں ان غیر مسلموں کے ساتھ یا ان بت پرستوں کے ساتھ میں جو کہ تعاون کر رہا ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا میرے رب کا یہ قانون ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کام اور ظلم و زیادتی کے کام اگر انجام دیے جا رہے ہوں تو ان میں تعاون بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اسی طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ وغیرہ کرنے والے بھی مختلف چیزیں ان کے پاس آئیں گی. کسی کا تعلق دین و ملت سے بھی ہوگا اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہوں گی کہ جن کا بے حیائی سے بھی تعلق ہوگا، بہت سارے کام ہوں گے. تو اس لیے سوچ سمجھ کر ایسے ہی کام بندہ کرے جن کاموں کے کرنے سے ہم رب کو ناراض نہیں کر سکتے. ورنہ ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو بندے رب کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے کیا ہے خسارے میں ہوتے ہیں. جی لوگ بھرے سے ناراض ہو جائیں مگر میرا رب خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، مجھے اس کی فکر کرنی ہے. اور جب بندہ کوئی بھی کام اللہ کی خاطر ایسا کام کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کا عوض ضرور عطا کرتے ہیں. جی یہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ کوئی بندہ جب اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کام کے کرنے میں میرے رب کی ناراضگی ہے، میں اپنے رب کو ناراض کروں گا، اس لیے میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، میں یہ کام ہی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عوض اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، کمپنسیٹ اللہ تعالیٰ کریں گے. بول کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بالکل جیسے بینک وغیرہ میں نوکریاں کرنا، حرام کی جو کمائی ہوتی ہے تو اس کے ذریعے مکمل طور پر سودی جو نا کاروبار اس کے اندر ہوتا ہے. اور ہمیں بتائی بھی گئی ہے بات کہ سودی کاروبار کہ سود کے تعلق سے سود کھانے والا اور سود کھلانے والا اور اسی طرح سے سودی یعنی کہ کاروبار اور لین دین پر گواہ بننا یا اس کی جو لکھا پڑھی کرنے کے کام میں رہنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی لعنت کو دعوت دینے والے کام ہیں. لیکن لوگ بس یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نوکری چھوڑ دی
تو اتنی اچھی تنخواہ اور اتنی بڑی تنخواہ مجھے کہاں مل سکتی ہے؟ لیکن جب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا یقین ہو، بھروسہ ہو کہ اللہ کی خاطر میں اگر یہ کام چھوڑ دیا تو میرا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، اس پر بھروسہ جن کو ہوتا ہے وہ یقیناً اس طرح کی جناب نوکریوں کو لات مار کر چلے آتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی کام جس کے کرنے میں ہمارے اپنے رب کو ناراض کرنے والی بات ہو اور ہمارا دین ہم کو اس کی اجازت نہ دیتا ہو تو ایسا کوئی بھی کام ہمیں کرنا نہیں چاہیے۔